ایک بھائی نے کہا کہ شب برات میں مغرب کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اکیلے پڑھنے چاہیے یا جماعت سے؟ ہمارے ہاں جماعت سے پڑھنے پر فتنہ پھیل گیا ہے مسجد کے اندر، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بالکل اگر جماعت سے اس کا اہتمام ہوتا ہے تو نہ منع کیا جائے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے فقہا جو پرانے فقہا تھے، قدیم فقہا تھے، انہوں نے یہ نوافل کو جماعت سے پڑھنے کو منع کیا تھا، لیکن ہر ایسا نہیں دو چار جمع ہو گئے خود پڑھ لی کوئی بات نہیں، وہ تداعی کے طور پہ، تداعی کا مطلب باقاعدہ دعوت دینا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک امام کے علاوہ کم از کم 4-5 مقتدی کا ہونا، انہوں نے منع کیا کہ ایسا نہ کریں۔ اچھا، کیوں منع کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں فرض نماز اور اس کی جماعت کی بڑی رغبت تھی، لوگ اس طرف مائل ہوتے تھے۔ انہوں نے سوچا اگر ہم نوافل کی جماعت کی اجازت دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مشغول ہو کر پھر جو واجب جماعت ہے اس سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، تو منع کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ یہ حرام ہے، اس لیے نہیں کہ آپ گناہگار ہوں گے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ قلت جماعت کا سبب نہ بنے۔ پھر جب تغیر زمانہ ہوا تو ہمارے بہت سے فقہا نے، جن میں خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان ہیں، فتاوی رضوی میں فتاوی موجود ہے، انہوں نے اس کی باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ یہاں تک لکھا کہ یہ اس وقت جو فقہا نے منع کیا تو اس وقت اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھتا زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوتا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس میں تحریمی پہ کوئی دلیل نہیں، اس کے حرام ہونے پہ کیا دلیل ہے؟ زیادہ مکروہ تنزیہی، اور مکروہ تنزیہی فعل گناہ نہیں ہوتا، بلکہ تحقیق اعلیٰ حضرت کے مطابق مکروہ تنزیہی فعل پر اگر کوئی استقامت حاصل کر لے، اس کو عادتاً اپنا لے، تب بھی گناہ نہیں ہے۔ اور آپ نے لکھا کہ اگر مکروہ تنزیہی فعل سے لوگ دین کی طرف مائل ہو رہے ہوں تو اس سے وہی منع کرے گا جو شریعت کے معاملے میں جاہل ہوگا۔ اس لیے اب آپ دیکھیں، آپ فرض نماز کے لیے بلاتے رہیں لوگوں کو، جماعت کی ترغیب دیتے رہیں، مسجدیں نہیں بھریں گی، لیکن نوافل کے لیے بلائیں گے، ٹھاٹے مارتا سمندر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مائل ہو رہے ہیں، ہونے دیں۔ اب جو یہ نوافل کی جماعت ہے، اس میں آپ بیان رکھیں اصلاحی، پہلے یا بعد میں اصلاحی بیان، اس میں فرض نماز کی ترغیب دیں، جماعت کی ترغیب دیں، تو گویا کہ اب نفل جماعت کے لیے لوگوں کا آنا اور وہاں پر بیٹھنا، اصلاحی بیان سننا، یہ واجب جماعت کو تقویت پہنچائے گا، مقصود بدل گیا۔ اور میں نظیر کے طور پہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ یہ دلیل پیش کر دیجئے گا۔ انہی فقہا نے، علماء متقدمین نے، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کو مکروہ قرار دیا تھا، جیسے نوافل مکروہ، اسے بھی مکروہ قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ سب لوگ جو تھے اس زمانے میں وہ مردے سے عبرت حاصل کر رہے ہوتے تھے، اپنی موت کو یاد کر رہے ہوتے تھے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی کسی کے پاس تعزیت کرنے جاتا تو اسے یہ نہ پتہ چلتا کہ رشتہ دار کون ہے، قریبی رشتہ دار، اور اجنبی کون ہے، سبھی رو رہے ہوتے تھے، صدمے میں، افسوس، اپنی موت کی طرف متوجہ۔ اس زمانے میں پھر فقہا نے فرمایا کہ بلند آواز سے ذکر اس غور و تفکر کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، لہٰذا مکروہ ہے۔ پھر جب تغیر زمانہ ہوا، اب لوگ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی موبائل پہ کاروبار کی باتیں کر رہا ہے، ہنسی مذاق ٹھٹے کر رہے ہیں، تو کہا کہ بلند آواز سے ذکر کرنے دو کہ اب یہ جو ذکر ہے موجودہ زمانے کا، یہ غفلت پیدا نہیں کرے گا، غور و تفکر سے روکے گا نہیں، بلکہ غفلت کو ختم کرے گا۔ مقصود بدل گیا۔ آج دیکھیں جو یہ نوافل کی جماعت منع کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے بلند آواز سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ، بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے کوئی وہیں روک لیجیے اور کہیں کہ نوافل کی جماعت تو مکروہ ہے، ابھی تک آپ شدت سے منع کر رہے ہیں، کلمہ بھی تو مکروہ لکھا تھا فقہا نے، وہ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں۔ تو یہ جو منع کرتے ہیں نا، اکثر ان کو لاجک بھی پتہ نہیں ہوتی، اور جن کو پتہ ہے، مجھے حیرت ہے کہ خود اعلیٰ حضرت کو آپ فالو نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم رضوی ہیں، تو کیوں نہیں فالو کرتے آپ؟ آئیے اس کے اوپر پھر مطلب ایک ڈیبیٹ رکھنے چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جو ہٹ دھرمی کر کے مسجدوں میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو بیچارے اچھا خاصا لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی کوئی پڑھ رہا ہے، آپ نہیں پڑھنا چاہتے، ہٹ جائیں، پڑھنے دے لوگوں کو۔ باقی تفصیل میں نے بیان کر دی ہے، کسی کو اور تشفی چاہیے تو انشاءاللہ پھر اور میں آپ کو مواد بھی فراہم کر سکتا ہوں، لیکن یہ اس طرح کے فتنے فساد نہ پھیلائے جائیں۔ کمیٹی کو چاہیے اس پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ فتنہ کر رہے ہیں مسجد کے اندر تو اس پر ایک فتویٰ لے لیں، ہماری اکیڈمی سے لے لیجئے کہ میرا نمبر لے لیں، یہاں سے ہم آپ کو ریٹن فتویٰ دے دیں گے، ہوگا بھی فتویٰ وہی دے دوں گا، پہلے بنے ہوتے ہمارے فتوے، تو وہ آپ لے کر وہ دے دیں کمیٹی کو، اور جو لوگ اعتراض کریں اس کو دکھا دیں کہ اس کے خلاف دلیل لے کر آؤ۔ انشاءاللہ نہیں لے کر آ سکتے اور پھر آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ بہن کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے ان کو 5 مرتبہ طلاق دی ہے، لیکن اس کے باوجود زبردستی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ مجھے کنٹرول روم سے بتایا کہ وہ شوہر دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر تو گئی تو پھر تیرے ماں باپ کو مار دوں گا، تو وہ مجبوراً رہ رہی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں نے تمہیں طلاقیں دی ہیں اور اس کے بعد زبردستی رکھتا ہے تو پھر یہ وبال شوہر کے اوپر ہے۔ آپ جتنا، یہ بہن سے میں مخاطب ہوں کہ آپ جتنا اپنے آپ کو بچا سکیں بچائیں، اس کے قریب آنے سے، اس کو قریب آنے سے جتنا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اب آپ کے لیے یہ جان سے مارنے کی اگر وہ صحیح دھمکی دے رہا ہے اور واقعی گولیاں مار دیتا ہے آپ کے ماں باپ کو، یا آپ کو خوف ہے کہ اگر نہیں مانوں گی تو ایسا کر گزرے گا، تو پھر آپ وہاں پر رہ سکتی ہیں، اور زبردستی اگر وہ کرے تو اس کے اوپر وبال ہے، آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور اگر بالفرض قول میں اختلاف ہو گیا، شوہر کہتا ہے میں نے طلاقیں دی نہیں، آپ کو سمجھ میں آیا کہ مجھے اس نے طلاقیں دی ہیں، ایسی صورت میں پھر اگر کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیں گے بھی تو وہ آپ سے کہیں گے پہلے کہ آپ گواہ پیش کریں کہ اس نے طلاقیں دی تھی۔ اگر آپ دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں گواہ پیش نہ کر سکیں تو شوہر سے کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ کہ تم نے طلاق نہیں دی۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو شوہر کا قول معتبر ہے، کوئی طلاق واقع نہ ہونے کا ہی حکم دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ کا ان کے ساتھ رہنا بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ کہا گیا اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ طلاقیں دیں اور یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو جس طرح ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو بہرحال اگر آپ یہ سمجھتی ہیں شوہر طلاق کا اقرار کر رہا ہے اور آپ سمجھتی ہیں زبردستی رکھا ہوا ہے تو وبال اس پر ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ بہرحال جب جسمانی تعلق قائم ہوگا یہ زنا خالص ہوگا۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو ولد الزنا ہوگا، اور ایک ایک لمحہ آپ لوگوں کا ہے حرام۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ واقعی آپ کو زبردستی رکھا ہوا ہے تو آپ پہ وبال نہیں۔ لیکن دوسرا یہ کہ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا آپ قانونی راستہ اختیار کر کے جان چھڑا سکتی ہیں کہ نہیں۔ ایک لمحے کے لیے انسان اپنے آپ کو قربان کر دے یہ بہت بہتر ہے، اس حرام زندگی سے تو بہت بیسٹ ہے۔ کسی طرح گھر سے آپ بھاگیں، کچھ بھی کریں اور پولیس میں تھانے میں جا کر بتائیں، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنائے گا۔ ظالم کا ایک ظلم ایک حد تک چلتا ہے، اس کے بعد نہیں چلتا۔ کوئی بھی فرعون سے زیادہ طاقتور تو وہ نہیں ہوگا، فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو اس طرح کے جو ظالم حضرات مجھے سن رہے ہیں، جو زبردستی کر کے غریبوں کی غربت سے، ان کے کمزوروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان پہ مسلط ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا انجام بہت دردناک ہونے والا ہے۔ آپ کو اتنی بری موت آئے گی کہ آپ پناہ مانگیں گے، 7 سمندر بھی آپ کو پلا دیے جائیں تو آپ کی پیاس ختم نہیں ہوگی، حلق میں کانٹے ہوں گے۔ ایسے لوگ مرنے لگیں تو ان کے جو قریبی لوگ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں ان کا منہ کھول کر دیکھیے گا، زبان پہ آپ کو اتنے لمبے لمبے کانٹے نظر آئیں گے۔ اس قسم کے ظالم لوگ جو ظلم کیے کرتے ہیں اور توبہ کیے بغیر مریں، ان کا انجام بڑا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے بڑا دردناک انجام دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو عذابات قبر کی بشارت ہے۔ آپ کی وہاں چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا، یہاں تو آپ گھور کے دیکھ لیتے ہیں، گن اٹھا لیتے ہیں، تھپڑ مار دیا، گالیاں بک دیں، آپ کے پاس افراد ہیں، گارڈز ہیں 50-60، یہ آپ نکلتے ہیں تو بڑے روب کے ساتھ نکلتے ہیں۔ قبر میں جائیں گے آپ سے زیادہ مسکین، کمزور، ضعیف اور دبا ہوا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، بے بس اور کوئی بھی نہیں ہوگا، اور وہاں پہ مارے لگیں گے رات دن، آپ کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر میدان محشر میں سارے مظلوم کھڑے کیے جائیں گے، آپ جیسے ٹارزن کو بھی کھڑا کیا جائے گا، وہاں پہ آپ کانپ رہے ہوں گے، رنگ فق ہوگا، نگاہیں شرم سے جھکی ہوں گی، سر جھکا ہوگا، اور اس سارے غسیلی نگاہوں سے دیکھ کر ساری آپ کی نیکیاں لے جائیں گے اگر ہوں گی تو، ورنہ ان کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور فرشتے گردن سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے کے جائیں گے اور جہنم کی گہرائیوں میں گرائیں گے۔ اور وہاں پہ پھر آدمی جب گھسٹ رہا ہوگا تو ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگ رہا ہوگا، مجھے بچا لو، نہیں بچایا جائے گا۔ میری یہ کلپ سنائیں، ایسے ظالموں کو سلائیں، اگر تو یہ ہدایت ہوگی ان کی قسمت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے گا، ورنہ ان کا انجام، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے پاس سے، یہ قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، بڑا برا انجام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ ہمارے نزدیک تو مفلس اور کنگال وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ دراہیم ہے نہ دنانیر۔ سرکار نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو میدان محشر میں پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کا مال دبایا تھا، تو یہ ان میں سے کوئی اس کی کچھ نیکی لے جائے گا، دوسرا کچھ نیکی لے جائے گا، کوئی کچھ نیکی لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد جہنم ہوگا۔ یہ انجام بیان ہوئے ہیں، تو خدا را طاقت کو مظلوم کی مدد کے لیے استعمال کریں، غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کریں، اللہ آپ کو عزت دے گا، وقار دے گا۔ ایک مصنوعی عزت ہوتی ہے کہ آپ مار پیٹ کر کے، روب جما کے، ظلم کر کے حاصل کرتے ہیں، اس میں بندہ سامنے عزت دیتا ہے، پیٹ پیچھے آپ کو گندی گندی گالیاں دے گا، لعنتیں کرے گا، ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں دے گا۔ ایک ہے کہ آپ اپنی طاقت کو، اپنے زور کو، اپنے مال کو اللہ کے لیے، غریبوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس میں پھر سامنے تو ہوگی عزت، تنہائی کے اندر بھی مسلح بچھا کے لوگ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے،
اور جب آپ مریں گے تو ہزارہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور آپ کی قبر انشاءاللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔